کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، قبلہ شیخ الاسلام الحاج سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کی چوچ بھی آپ کا یہ بیان یو کے کی سرزمین پر بمقام برائی فیلڈ میں 29/5/1976 میں ہوا، جسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں سماعت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ الحاج حاجی ابراہیم چاند اور الحاج محبوب وادی والا کے حق میں دعائے خیر فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے۔ عین کرم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي ابتعلت لك بالأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے محمد رسول اللہ۔ محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کی شمع شبستانی، محمد یعنی وہ حرف نخستی کل کے فطرت کا، محمد یعنی وہ امزائے توقیات ربانی، کہاں کا دشت منظور کیا برتے تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتوشانی۔ وہ ناطق جس کے آگے مہر و برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر و برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش کرنا ہے۔ رضی اللہ للنبی المی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذران درود شریف پیش کرنا ہے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. میں نے قرآن کریم کے ارشادات کہ جس حصے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ ہر ایمان والے کے کلمے کا دوسرا جز، تین کلمے ہیں اس میں۔ ایک ہے لفظ محمد، ایک ہے لفظ رسول، اور ایک ہے لفظ اللہ۔
سمجھنا ہے تو مقام رسالت کو سمجھنا پڑے گا، اور مقام رسالت کو سمجھنا ہے تو اس مقام رسالت کی نسبت کو دیکھنا ہوگا۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی؟ ایک دروغہ جی کا قاصد، ایک گورنر کا قاصد، ایک بادشاہ کا قاصد، قاصدوں کی کچھ کمی نہیں ہے، مگر جیسے شخصیتیں بڑھتی جاتی ہیں اس آنے والے کی اہمیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ صرف لفظ رسول سے وہ بات نہ پیدا ہوتی اگر اس رسول کی نسبت لفظ اللہ کی طرف نہ ہوتی، لفظ رسول سے وہ بات نہ پیدا ہوتی اگر ذات الہی کی طرف میرے رسول کی رسالت کی نسبت نہ ہوتی۔ تو یہیں سے سمجھ میں آیا کہ یہ محمد کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا ایک خاص طریقہ یہ بھی تو ہے کہ جس کو چاہا بھیج دیا، کہا یہ کام کر کے چلے آؤ بس، اور تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں، تمہارا کوئی کام نہیں۔ رسول اس طرح بھی بھیجے جاتے ہیں، مگر دوستو بعض رسول ایسے جن کا ماننا ایمان، ان کو عام قاصدوں پر قیاس مت کرو، ان کو عام ایلچیوں پر قیاس مت کرو۔ اسی لیے جب اس رسول کو بھیجا جاتا ہے تو پہلے مقام رسالت کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے، پہلے مقام نبوت کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں عجیب پیارا نام دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو غور کیجئے، کیا تعلق ہے؟ آپ پڑھتے ہیں محمد کا ترجمہ جب آپ نے سنا، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کسی موقع پر کہ محمد میرے رسول کا عالم ذات بھی ہے اور اس میں صفت بھی، عالم ذات بھی ہے، اس میں صفت بھی ہے، ذات کا عالم ہے اور میرے رسول کی صفت بھی ہے، یعنی یہ وہ ہے جن کی مسلسل تعریف کی جائے۔ مجھے کہنے دو مختصر لفظوں میں کہ جب میرے رسول محمد ہے تو خدا محمد ہے، اور جب میرا رسول محمد ہے تو خدا محمد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ میں ترجمہ کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ محمد کہتے ہیں بے شمار تعریف کرنے والے کو، اور محمد کہتے ہیں جس کی بے شمار تعریف کی جائے۔ تو ادھر میرے رسول کی بھی بے شمار تعریف کی گئی اور اس خدا کی بھی بے شمار تعریف کی گئی۔ خدا نے رسول کی تعریف کی اور رسول نے خدا کی تعریف کی، تو رسول خدا کے حامد ہوئے اور خدا اس محمد کا حامد ہوا۔ خدا اس محمد کا حامد ہوا تو دیکھو خدا تعریف کر رہا ہے رسول کی، تو خدا ہوا محمد تعریف کرنے والا، اور رسول ہوئے محمد جس کی تعریف کی جائے۔ اور جب میرا رسول تعریف کرتا ہے تو رسول ہوئے محمد تعریف کرنے والے، اور خدا ہوا محمد جس کی تعریف کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی سیدنا مولانا محمد وہ ذرا بیان تو صلی علیہ بس جہتوں کا فرق ہے، اعتبار کا فرق ہے، پہلو کا فرق ہے، گوشوں کا فرق ہے۔ اس حیثیت سے دیکھو تو مجھے کہنے دو اللہ محمد ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس کی بے شمار تعریف کی گئی، اللہ وہ ہے جس کی بے شمار تعریف کی گئی۔ اور میاں تعریفوں میں سب سے اچھی تعریف وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے خدا کی تعریف کی، اس لیے کہ اچھی طرح سے سمجھ لو تعریف سے پہلے معرفت ضروری ہے۔ کسی سے آپ کسی کی تعریف کروا لیجئے جس کو معرفت نہ ہو، تعریف سے پہلے معرفت ضروری، تو جس کی معرفت کامل اس کی تعریف کامل۔ جب معرفت کی بات آ گئی تو ابھی اشارہ کر کے ہمارے مولانا گزر گئے، اس کی تفصیلات پہ وہ نہیں گئے، مگر اشارہ کر کے گزر گئے کہ خدا کی وہ تعریف کرے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اور ہے، اور خدا کی وہ تعریف کرے جو مشاہدہ کر چکا ہے وہ اور ہے۔ دیکھنے والے کی تعریف اور ہے، سننے والے کی تعریف اور ہے، ایمان بالغیب والے کی تعریف اور ہے، ایمان بالشہادہ والے کی تعریف اور ہے۔ مجھے کہنے دو کہ خدا کی اگر تعریف کسی نے کی ہے تو ان کا نام ہے محمد،
جس نے خدا کی تعریف کی وہ ذات گرامی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور کسی کی معرفت ہی کیا ہے جو تعریف کرے؟ کسی کی معرفت کیا ہے؟ ہم تو تعریف خدا کی کر کے اپنے کو قابل تعریف بنا لیتے ہیں اور اپنے کلمات کو قابل تعریف بنا لیتے ہیں. ورنہ ہماری معرفت ہی ناقص ہے تو ہم کامل حمد کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہماری معرفت ہی ناقص ہے تو ہم کامل حمد کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور واقعی دوستو بات بھی یہی ہے. اچھی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو میں عرض کر چکا تھا کہ بھئی ویسے تو عام طور سے یوں ہی قاصد بھیج دیے جائے اور بھیج کر کے کہا یہ کام کرو کر کے چلے جاؤ، وہ بات اور ہے. مگر یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے کہ رسول کو صرف ایک معمولی قاصد کی حیثیت سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایل پی کی حیثیت سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ پیش کیا جا رہا ہے تو خلیفۃ اللہ العظم کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. خلیفۃ اللہ العظم کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. پیش کیا جا رہا ہے تو اقتدار اعلیٰ دے کر پیش کیا جا رہا ہے. پیش کیا جا رہا ہے تو مختار کائنات بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور تعریف کے ایسے گوشے نکالے جا رہے ہیں. قرآن کا مطالعہ کرو، میرے رسول کے تعریف کے کیسے کیسے گوشے نکال رہا قرآن کہ جو جس کو بھیجا اس کی شان کیا. میں اس کو ایک تمثیلی انداز میں عرض کروں. تمثیلی انداز میں مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کو سوچو، پھر شان رسالت ماپ پر غور کرو کہ کتنی عظیم وہ شان ہے خود نگاہ قدرت میں. تمثیل عرض کروں، ایک بادشاہ کے سامنے سب رعایا، یہ سب کے سب اس کے محتاج، جو جس کرسی پر بیٹھا ہے اسی نے بٹھایا، جس کو جو منصب ملا ہے اسی نے دیا. اور ہر وقت اس بادشاہ کو یہ اختیار ہے کہ جس کو جو چاہے منصب دے دے اور جس منصب سے چاہے جس کو اتار دے. تو سب کی نسبت غلام ہونے میں، اس بادشاہ کی رعایا ہونے میں سب کی نسبت مساوی برابر، سبھی اس کے غلام، سبھی اس کی رعایا. مگر اگر ہم یہ منظر دیکھیں، اس شاہی دربار میں ہم یہ منظر دیکھیں کہ وہ بادشاہ اپنے غلاموں کو بلاتا ہے اور بلا کر کوئی کام پیش کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے خالق ادھر آؤ، اے تاریخ تم سن لو، اے فلاں ادھر آ جاؤ. ایک ایک کا نام لے رہا، اسے حق ہے وہ اپنے بندے کو جس طرح چاہے بلائے، وہ چاہے کس منصب کا بندہ ہو، مگر اس منصب پر اسی نے تو بٹھایا ہے، لہذا اس کو پورا حق ہے. وہ اپنی شان بے نیازی، وہ اپنے اقتدار اعلیٰ کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے. جس کو چاہے نام لے کے بلائے، چنانچہ وہ بادشاہ نام لے کے بلاتا ہے، اے خالد، اے بکر، اے زید، اے تاریخ. مگر انہی میں سے ایک ہے کہ جب کبھی بادشاہ نے اس سے بلایا تو کہا اے مقرب حضرت، اے میرے مقرب، اے میرے نائب، اے میرے خلیفہ، اے میرے قریب رہنے والے، اے میری بارگاہ میں بہت سب سے زیادہ شہیدے. اس طرح کہہ کے بلائے، ایک انسان کو اس طرح کہہ کے بلائے اور سب کا نام لے کر بلائے. اب کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی دماغ کا انسان سمجھ لے گا کہ اس کا مقام کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، اس کی شان کچھ اور نظر آ رہی ہے. یقیناً بادشاہ کی نگاہ میں اس کی عظمت کچھ اور ہے. دوستو یہ ایک تمثیلی بات تھی. میں بہت مشہور چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور آج دقیق امور کی طرف آپ کے توجہ کو نہیں لے جاؤں گا. سوچو، اچھی طرح سے سوچو. جس خدا نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں سکونت پذیر رہو،
جس خدا نے کہا یا نوح بت سلام منا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، جس خدا نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد ہم نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، جس خدا نے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، جس خدا نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تمہیں ایک فرزند کی بشارت سنا رہا ہوں، جس خدا نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، جس خدا نے کہا یا عیسیٰ انی متوفی، اے عیسیٰ میں تجھے درجہ کمال تک پہنچانے والا ہوں۔ یہ کیا بات ہے کہ جب وہ میرے رسول کو خطاب کرتا ہے تو یا محمد نہیں کہتا، یا احمد نہیں کہتا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ خطابات ہی بتا رہے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو سنو، میرا رسول اب میری تعریف سے محمد نہیں ہوا ہے، خود اس کا حامد اس کا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں انتہا کی بات عرض کروں، بھئی دیکھو ٹھیک ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے خطاب کیا، اس انداز سے خطاب کیا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کافروں نے تو ہمیشہ جب خطاب کیا ہوگا تو نبی کہہ کے نہ بلایا ہوگا، رسول کہہ کے نہ بلایا ہوگا، اچھے الفاظ سے نہ بلایا ہوگا، بلایا ہوگا تو یا محمد ہی کہہ کے بلایا ہوگا۔ جیسے کہ کفار دوسرے نہ ماننے والے، دوسرے انبیاء کرام کو نہ ماننے والے اپنے نبیوں کو جب بلاتے تھے تو ان کو نام ہی لے کر بلاتے تھے، یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تو نے ہم سے مجادلہ کیا، یا انت فعلت بآلہتنا ھذا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے، یا صالح اوتنا بما تعدنا، اے صالح لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ جس کا تمہارے رب نے تم سے عہد کیا ہے اس کے لیے دعا کرو، یا شعیب انا لا نفقه كثيرا مما تقول، اے شعیب ہم تمہاری بہت ساری باتیں سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے، یہ میں قرآن کریم کی آیتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تم دیکھ لو کہ انبیاء سابقین کے نام ماننے والے اپنے نبیوں کا نام لے کر کے گستاخانہ انداز سے بلایا کرتے تھے، اور قرآن نے مقام نقل میں اس کو رکھ دیا، قرآن نے مقام نقل میں رکھ دیا کہ نوح کے نہ ماننے والوں نے یوں کہا تھا، شعیب کے نہ ماننے والوں نے یوں کہا تھا، صالح کے نہ ماننے والوں نے یوں کہا تھا، کلیم کے نہ ماننے والوں نے یوں کہا تھا۔ اس طرح گستاخی کے ساتھ نام لے کر کے انہوں نے ایسا ایسا کہا تھا، تو مقام نقل میں رکھ دیا۔ نقل کفر نباشر، نقل میں رکھنا کچھ برائی بھی نہیں ہے، کچھ برائی کی بات نہ تھی۔ سوچو، مقام نقل میں سب کے خطابات قرآن میں آ گئے۔ ابو جہل نے کیا کہہ کے پکارا ہوگا، ولید ابن مغیرہ نے کیا کہہ کے پکارا ہوگا، عتبہ اور شیبہ نے کیا کہہ کے پکارا ہوگا، ابو لہب نے کیا کہہ کے پکارا ہوگا، مگر یقین جانو قرآن کے اندر خدا نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ ان کے گستاخانہ خطاب کی نقل کی جائے، ان کے گستاخانہ خطاب کی نقل کی جائے۔ فرش والے تیری شوکت کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ہاں، ولید ابن مغیرہ نے ایک مرتبہ خطاب کیا تھا مگر نام نہیں لیا تھا، صفت سے خطاب کیا تھا، اگرچہ اس کا مقصد استہزاء تھا، اس کا مقصد تمسخر تھا، مگر صفت کا ذکر کیا تھا، لہذا قرآن نے مقام نقل میں اسے رکھ دیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ جن کا دعویٰ ہے کہ ان پر ذکر نازل کیا گیا، تو اس کو مقام نقل میں رکھ دیا گیا، مگر جو گستاخانہ انداز سے میرے رسول کا نام لے لے کر کے رسول کو آواز دیتے تھے، رسول کو پکارا کرتے تھے،
وہ قرآن نے اس بات کو برداشت نہ کیا، رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ مقام نقل میں اس گستاخی کی نقل ہو جائے، اس گستاخی کی نقل بھی کرنا پسند نہ کیا۔ ذرا سا غور تو کرو کتنی نازک بارگاہ ہے۔ اور انتہا کی بات میں کہوں، پہلے کے ماننے والوں کی بھی بات کرو، پہلے کے جو ماننے والے تھے اپنے نبیوں کا نام لے کے پکارتے تھے، ان کی نیت گستاخی کی تو نہیں ہوتی تھی، مگر اس وقت نام لینے کا جیسے رواج تھا، ایسا لگتا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ماننے والوں کی بولی، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کے اسباط ہیں جو بول رہے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں جو بول رہے ہیں، ان کے صحابہ ہیں جو بول رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی ایک بولی نقل کی ہے قرآن نے، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ یہ ماننے والے کہہ رہے۔ حضرت عیسیٰ کو جب ماننے والوں نے یہ کہا انہیں روکا نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ کا ماننے والے نے جب حضرت موسیٰ کا نام لے کر کہا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر کرنے والے نہیں ہیں، تو اس وقت نہیں روکا گیا، مگر سنا میرے رسول کے چاہنے والوں نے کچھ دنوں میرے رسول کو یا محمد یا ابوالقاسم کہہ کر کے پکارا۔ حضرت جبرائیل کو اس میں مل گیا کہ اب سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ ادب کا نیا قانون دے آؤ، جاؤ ادب کا نیا ضابطہ دے آؤ، جاؤ دے آؤ، وحی کے نزول کا وقت چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور فوراً آ کر اعلان کر دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے رسول کو پکارنے والوں رسول کو ایسا نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ کانوا یقولون یا محمد یا ابا القاسم فنہاہم اللہ عن ذلک عیزاما لنبیہ فقالوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ابتداءً کچھ دنوں کچھ لوگوں نے یہ کہا یا محمد یا ابا القاسم، تو اللہ نے ان کو اس خطاب سے روک دیا اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو کہتا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، اب یہی ان کا لفظ آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپس والے لفظوں سے بلانا رسول کو حرام ہے۔ اچھا ہمارے بلانے کے طریقے کیا؟ آپسی والے لفظ کیسے ہیں؟ ذرا میں نزاکت دکھانا چاہتا ہوں اس بارگاہ ادب کی۔ آپس میں ایک تو ہم نام سے پکارتے ہیں نا، اے زید اے خالد، آپس میں ایک تو یہ اس طرح سے پکارا جاتا ہے، اور آپس میں ایک طریقے سے یوں اے بھائی جان، اے ابا جان، اے نانا جان، اے دادا جان، یعنی آپس میں پکارنے کے دو طریقے، کہیں نام سے پکارا جاتا ہے، کہیں رشتہ لگا کے پکارا جاتا ہے۔ بڑا جب پکارتا ہے تو نام لے کے پکارتا ہے، اور چھوٹا جب پکارتا ہے تو رشتہ لگا کے پکارتا ہے، چھوٹے نام لے کے نہیں پکارتے۔ آپس میں پکارنے کا یہی طریقہ ہے نا، ایک دوسرے کو آواز دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تو قرآن نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور رسول کو ایسا مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کیا مطلب؟ بڑے کو حق نہیں ہے کہ نام لے کے پکارے، چھوٹے کو حق نہیں ہے کہ رشتہ لگا کے پکارے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کو ختم کیجیے دو۔ یہ آپس میں پکارنے کا طریقہ یہ ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپس کی گفتگو کا کہ کوئی دور جا رہا ہے تو ہم نے کیا کیا، یہیں سے آواز لگایا بہت زور سے، وہ دور جا رہے ہیں، ان کو بلانا ہے، مخاطب کرنا ہے، تو ہم یہیں سے آواز لگا رہے ہیں، اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔
تو کیا اگر رسول دور نظر آئے اور ان کو ہمیں بلانا ہو تو کیا ہم یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں. لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض، یعنی رسول کو زہر کے ساتھ ایسا مت بلاؤ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ہم لوگ جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایک کی آواز دوسرے کی آواز پر کبھی بڑھ بھی جاتی ہے. تو کیا رسول کے یہاں ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرو. ہم لوگ جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اندر ہوتا ہے اور ہمیں بلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم باہر سے آواز لگاتے ہیں. طریقہ بتایا علماء نے کہ 3 مرتبہ آواز لگا دو. اگر جواب نہ آئے تو سمجھو کہ نہیں ہے یا ملنا نہیں چاہتے تم چلے جاؤ. تو آواز تو لگانا ہی پڑے گا دروازے پر. تو کیا رسول کو سے اگر ملنا ہو اور رسول اپنے دولت قدی کے اندر تشریف فرما ہو تو کیا ہم دروازے پر آواز لگا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے آواز لگائی تو قرآن ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، رسول اگر اندر ہو تو دروازے پر جا کر آواز مت دو، ندا مت دو. رسول کو ایسے میں پکارنا بے ادبی. پھر کیا کرے؟ ندا نہ دے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اے محبوب یہ اگر صبر کرتے کہ آپ خود ہی تشریف لاتے ان کے پاس تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. اچھا تو جا کے خاموش بیٹھ جائیں، آواز نہ دیں. میں کہوں گا یہ تو معاملہ پیچیدہ آپ نے بنا دیا. اس لیے کہ پیر صاحب کے گھر پر میں جاؤں ملنے کے لیے اور پیر صاحب ہوں اندر، میں جاؤں اور جا کے آواز ہی نہ دوں. ارے ٹھیک ہے، ہم کو ادب کا طریقہ سکھاؤ کہ میں نام لے کے نہ پکاروں، میں چھوٹے لقب سے نہ پکاروں، مگر یہ تو کہہ سکتا ہوں حضرت پیر صاحب تشریف لائیے، اعلیٰ حضرت تشریف لائیے، حضرت قبلہ گاہی تشریف لائیے، اچھے اچھے نام سے پکاروں. تو ہم رسول کے حجرے پر جا کر کے ہم اچھے اچھے القاب سے یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا حبیب اللہ تشریف لائیے، اس طرح کے اچھے اچھے القاب سے اگر ہم پکارے تو حرج کیا؟ قرآن کہتا نہیں، نہ تم نام لے کر پکار سکتے ہو نہ القاب کے ساتھ پکار سکتے ہو، خاموش رہو. ہم نے کہا معاملہ مشکل ہو جائے گا. خاموش رہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر ہم پیر صاحب کیا گئے اور وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اندر، ہم نے آواز بھی نہیں دی، ہم نے اپنے آنے کی اطلاع بھی وہاں نہیں پہنچائی، تو ان کا کام بڑھتا چلا گیا، وہ رہے تو کتنا گھنٹہ ہم انتظار کریں. اور کہیں اگر ان کا کام بہت طویل ہو گیا تو دن بھر کو ہمیں بیٹھ نہیں پڑ جائے گا تو بڑی پریشانی ہوگی. لہذا کم سے کم القاب و آداب کے ساتھ 2-1 آواز لگانے کی اجازت ملنی چاہیے. کہا نہیں، ساری دنیا میں تم یہ اصول برتاؤ مگر رسول کے ساتھ نہیں. ہر جگہ جاؤ تو آواز ضرور لگاؤ، مگر جب رسول کے حجرے کے کنارے آؤ، جب رسول کے حجرے پر آؤ تو آواز نہ لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آواز کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہوا ہے، کوئی دروازے پر کھڑا ہے، کوئی منتظر ہے. اسی لیے تو آواز لگائی جاتی ہے. آواز اس کے دروازے پر لگاؤ جو بے خبر ہو، آواز اس کے دروازے پر لگاؤ جو بے علم ہو، آواز اس کے دروازے پر لگاؤ جو بے اطلاع ہو. ارے نادان جو عرش کی بات بتا رہا، کیا دروازے کی خبر نہیں رکھتا؟ کیا دروازے کی خبر نہیں رکھتا؟ اور جب دروازے کی انہیں خبر ہے تو خبر والے کے یہاں آواز لگانا بے ادبی ہے، جاننے والے کے یہاں آواز لگانا بے ادبی ہے. اب وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں گے آئیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کرو. آپس میں گفتگو کے جتنے طریقے ہیں، آپس میں بلانے کے جتنے طریقے ہیں، آپس میں استعمال کرنے کے جتنے طریقے ہیں، ان سب کو رسول کی ذات کے لیے استعمال کرنا قرآن نے حرام قرار دے دیا. آپس کے لفظوں سے اب رسول کو نہ بلانا، آپس سے ایسے لفظوں سے جس سے ایک دوسرے کو بھی تم بلا سکو، ایسے لفظوں سے رسول کو نہ بلانا.
تو چھوٹے کو بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ رشتہ لگا کے نہ پکارے، اور بڑے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ نام لے کے نہ پکارے، بلند آواز والے پر پابندی لگائی جا رہی ہے آواز اونچی کر کے نہ پکارے، دور رہنے والے پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ چہرے کے ساتھ نہ پکارے، دروازے پر آنے والے پر پابندی لگائی جا رہی ہے آواز دے کر کے رسول کو زحمت نہ دے اور بارگاہ رسالت کی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو۔ ذرا سا غور تو کرتے چلے جاؤ، ذرا سا سوچتے چلے جاؤ، جب حضرت موسیٰ کو ان کے ماننے والوں نے کہا تھا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، جب حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کہا تھا یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، وہاں ادب کا کوئی قانون نہ دیا گیا، مگر یہاں میرے رسول کو یا محمد کہہ لیا یا ابوالقاسم کہہ لیا، تو قرآن کی ایک آیت اتر آئی، ابھی اس آیت کا انکار کرو تو کافر ہو جاؤ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ واقعی دوستو میں اور آگے لے چلوں، تمہیں اور آگے لے چلوں، کسی ایک پہلو پر بہت دیر تک میں آپ کو نہیں رکھنا چاہتا۔ دیکھو توریت کے اندر پہلے جو صحف آسمانیہ تھے اس کے اندر اس وقت کے ایمان والوں سے جب خطاب کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے تو کیا لفظ استعمال فرمایا؟ یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، یا ایھا المساکین، خدا کے تو سبھی محتاج ہیں، وہ جس کو چاہے مسکین کہہ کے پکارے۔ یا ایھا المساکین، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کو پکارا یا ایھا المساکین، حضرت موسیٰ کے ماننے والے کو پکارا یا ایھا المساکین، حضرت ابراہیم کے چاہنے والوں کو پکارا یا ایھا المساکین، مگر وہی رب تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے دوسرے انبیاء کرام کے ماننے والے کو مسکین اور محتاج کہہ کے پکارا، وہ جب امت محمدیہ سے خطاب کر رہا تو یا ایھا المساکین نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے رسول کے دامن سے وابستہ ہونے والو۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا محبوب ایسا ہے کہ اب مجھے وہ اپنی سنت جو میں دوسری امت کے ساتھ برت رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس محبوب کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے، اس محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جب محبوب کو اچھے اچھے خطاب دیے جا رہے ہیں تو چاہنے والوں کو بھی اچھے خطاب دیے جائیں، چاہنے والوں کو اچھے خطاب دیے جائیں تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ خیر الانبیاء کی امت مسکین ہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ رحمت للعالمین کی امت مسکین ہے۔ ارے تم مسکین کیسے ہو؟ تم تو ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری تو شان ہی عجیب نرالی ہے، ایسے ایمان والے۔ اس پر مجھے ایک مشہور واقعہ اور آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ تمہاری شان کیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں جب اللہ کے رسول حاضر ہوئے معراج کی رات، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، کیا تمہیں اس بات کا غم ہے کہ میں نے تمہیں آخری نبی بنایا؟ کہا نہیں۔ کیا تمہاری امت کو اس کا رنج ہے کہ میں نے اس کو آخری الامام بنایا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا جاؤ اپنی امت کو خبر کر دو، ایک فقرہ سن کر کے آگے بڑھو، اپنی امت کو خبر کر دو کہ میں نے اس کو سب کے آخر میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ساری امتیں اس کے سامنے رسوا ہوں، وہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اس کے بعد کوئی نئی امت آئے گی ہی نہیں جو ہمارا ذکر کرے اور ہنسے۔ ہم ساری امتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم مدین کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں، قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی آئے گا ہی نہیں جو ہمارا ذکر کرے اور ہنسے، اور واقعی ورنہ ہنسنے کا سامان تو ہم نے مہیا کر لیا، سامان ہمارے پاس پورا تیار ہے۔ اگر نئی امت آتی تو ضرور ہنستی کہ یہ کیسے رسول کے ماننے والے ہیں، اسی رسول کو مان رہے ہیں اور اسی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ضرور ہنستی۔ آنے والی امت ضرور مذاق اڑاتی، یہ کیسے رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کیسے رسول کے چاہنے والے ہیں کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسی رسول کو اذیت بھی پہنچا رہے ہیں۔ بہت ہنستی، ہم نے تو ہنسنے کا سارا انتظام کر لیا تھا، مگر رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ نئی امت آئے اور ہم پر ہنسے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور آگے میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں کیسے انداز سے تعریف کی، واقعی اس تعریف کی روشنی میں دیکھو کہ محمد کی تعریف کا نقشہ کیا ہے۔
تعریفوں کا ایک گلدستہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ذرا سا آگے دیکھو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک ادا کا ذکر تمہیں قرآن میں ملے گا. وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تمہاری زندگی کی قسم، رب تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب تمہاری زندگی کی قسم، یہ اپنے نشے میں چور نظر آتے. وَقِيلَ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب تمہارے اس کہنے کی قسم، کہ اے رب یہ قوم ماننے والی نہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے مبارکہ کی قسم اور تیری زلف معمبر کی قسم، زلفوں کو سنوار لو تو چہرے کی قسم، بکھیر دو تو گیسو کی قسم. والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم. ذرا سا غور تو کرو، میرا رسول بولے تو گفتار کی قسم اور چلے تو رفتار کی قسم. لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں. کس شہر کی؟ مکہ کی. کیوں قسم یاد فرما رہا؟ یہاں حرم ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا مروہ کی مقدس چوٹیاں ہیں، یہاں چاہے زمزم ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں حرم کی مقدس سرزمین ہے. تمہیں جواب ملے گا ہر چیز اس لائق تھی کہ اس کی قسم یاد فرمائی جائے. چاہے زمزم کی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، کعبے کی وجہ سے بھی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، مگر اے محبوب میں جو قسم یاد فرما رہا ہوں اس لیے نہیں کہ یہاں چاہے زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حرم ہے. اے محبوب میں جو قسم یاد فرماتا ہوں اس کی وجہ وَأَنْتَحِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تم اس میں چلتے پھرتے ہو، یہ تمہاری گلی ہے، یہ تمہارا کوچہ ہے، یہاں تیرے قدم پڑ رہے ہیں، اس لیے میں قسم یاد فرما رہا ہوں، اس لیے میں قسم یاد فرما رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے ایک مرتبہ بڑے پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں مؤدب بیٹھ کر عرض کیا تھا اللہ کے رسول سے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اختم بحیاتک دون سائر الانبیاء، اے اللہ کے محبوب آپ کا مقام نگاہ قدرت میں اس درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم یاد فرمائی ہے، کسی نبی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی. وقد بلغ من فضیلتک عنده تعالی ان اقسم بتراب قدميك فقال لا اقسم بهذا البلد، اور اللہ کی نگاہ قدرت میں، نگاہ رحمت میں، نگاہ مشیت میں آپ کا اتنا وقار ہے، آپ کی اتنی شان ہے، اس نے آپ کے خاک قدم کی قسم یاد فرمائی، خاک قدم کی قسم یاد فرمائی ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. بھائی دیکھو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، زبان پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوس ہے میری زبان کے لیے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے پہلے انبیاء کرام اپنی امتوں سے خود ہی نپٹ لیتے تھے. کسی امتی نے اعتراض کیا نبی نے کھٹ سے جواب دے دیا، کسی امتی نے اعتراض کیا نبی نے جواب دے دیا. یہ پہلے کا دستور تھا. اگر حضرت نوح کے ماننے والوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، حضرت نوح نے ارشاد فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. اعتراض کیا قوم نے، جواب دے دیا نبی نے. قوم عاد نے بھی اپنے نبی پر اعتراض کیا، اس نبی نے بھی اپنی قوم کو جواب دے دیا انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو بے وقوف
کو جھوٹا گمان کرتے. حضرت ہود نے اپنی قوم کو جواب دے دیا, یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین. اے قوم, میں کچھ نادان نہیں ہوں, میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. قوم مدین نے بھی اپنے نبی پر اعتراض کیا, انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اے شعیب, ہم تمہیں کمزور دیکھ رہے ہیں, اگر یہ تمہارا چھوٹا سا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھراؤ کرتے, راجم کر دیتے. ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی پوزیشن نہیں. حضرت شعیب نے کہا, یا قوم اراکی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ. ارے میری قوم, کیا میرے کنبے کو تو اللہ میں بھی ترجیح دے رہا؟ یہ میرا کنبہ تمہارے نزدیک خدا سے بھی زیادہ عزیز ہے. تم خدا کو بھلا بیٹھے ہو, فراموش کر بیٹھے ہو. حضرت موسیٰ سے فرعون نے کیا کہا, انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. اے موسیٰ, مجھے گمان ہے تم پر جادو کر دیا گیا. حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا, انی لاظنک یا فرعون مسحورا. اور اے فرعون, مجھے یقین ہے تو ہلاک ہونے والا. دیکھیے, اظنو کا لفظ دونوں جگہ ہے. فرعون نے بھی وہی لفظ زن کا استعمال کیا اور نبی نے بھی وہی لفظ زن کا استعمال کیا, مگر دونوں میں فرق ہے. ایک اپنے گمان سے کہہ رہا ہے اور ایک خدائی الہام سے کہہ رہا ہے. لہذا نبی کا زن جو ہے وہ بھی یقین ہے. مجھے یقین ہے تو ہلاک ہونے والا. بہرحال مختصر تراشا میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ طریقہ تھا. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے اور نبی جواب دے دیا کرتا تھا, مگر یہ انداز بھی ہم دیکھ رہے ہیں بارگاہ رسالت میں جب آ کر دیکھتے ہیں تو بدلا ہوا نظر آتا. نبی کو یہ سہمت ہی نہیں دی گئی کہ اے محبوب تم اپنے گستاخوں کے منہ لگو, اس کی ضرورت نہیں, مت جواب دو, پیغام پہنچا دو. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ سنا دو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ سنا دو. اے محبوب, قرآن کا پورا پیغام پہنچا دو. بلغ ما انزل الیک, جو کچھ نازل کیا جائے سب پہنچا دو. اب اس پر اگر تمہارے سامنے کوئی گستاخی کرے تو ہم جواب نہ دو. کوئی ضرورت نہیں جواب کی. جب کوئی گستاخانہ انداز سے پیش آئے تو کیا رسول کے گستاخ کا جواب ہی نہ دیا جائے؟ رسول کو خاموش کیا جا رہا, تم خود مت کہو, تو کیا رسول کے گستاخ کا جواب نہ دیا جائے؟ قرآن کا دام نہیں ہے محبوب تم خاموش ہو, میں جواب دوں گا. یہ بات نہیں کہ جواب ہی نہ دیا جائے, میں جواب دوں گا, تاکہ جب کوئی تیرا پیغام پہنچائے تو تیری سنت ادا ہو, اور جب کوئی تیرے دشمن کا جواب دے تو اس وقت یہ نہ کہا جائے کہ یہ رحمت للعالمین کی سنت ادا ہو رہی ہے, گستاخی کا جواب دیا جا رہا. نہیں اے محبوب, ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی گستاخ کے منہ لگنے کی بات آپ سے منسوخ کی جائے. آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ کی زبان کی طرف اس بات کا انتساب ہمیں منظور نہیں ہے. ہاں, میں قہار و جبار ہوں, میں یہاں بھی جواب دوں گا, آخرت میں بھی جواب دوں گا. مجھے تو جواب دینا چھوڑا نہیں جائے گا. اور ایک بات اور بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر رسول اپنی زبان سے جواب دے دیتے تو جانتے کیا ہوتا؟ ہوتا یہ کہ رسول جو جواب دیتے وہ کس کتاب میں محفوظ ہوتا؟ بخاری میں یا مسلم میں یا ترمذی میں. حدیث ہی تو بنتی نا. رسول جو جواب دیتے وہ حدیث بنتی,
اور جب 13-14 صدی کے بعد وہ حدیث ہم تک پہنچتی تو لوگ جھگڑا کرتے، یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، یہ ایسی ہے کہ ویسی ہے، صحیح لذات ہی ہے کہ صحیح لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے کہ حسن لغیر ہی ہے، ضعیف ہے، عزیز ہے، غریب ہے، یہ ہے کہ وہ ہے، دنیا پر چکر ہو جاتا۔ ادب کا قانون نہ مانتے تو ادب والی کوئی حدیث بھی نہ مانتے، ادب والی۔ اسی لیے ہم مزاج دیکھتے ہیں، آج کا مزاج عام طور کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، رسول کے فضل و کمال کی حدیث سناؤ کہتے ہیں ضعیف، رسول کے حسن و جمال کی حدیث سناؤ کہتے ہیں ضعیف، رسول کے جود و نوال کی حدیث سناؤ کہتے ہیں ضعیف، رسول کے جاہ و جلال کی حدیث سناؤ کہتے ہیں ضعیف، جب کسی کمال کی حدیث سناؤ تو کہتے ہیں ضعیف، اور کہیں اگر کمزور پہلو نظر آ جائے تو کہتے ہیں یہ قوی ہے، یہ قوی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تلاش کی بات ہے، محبت والے کی تلاش اور ہے، عداوت والے کی تلاش اور ہے، ہر شخص اپنے پسند کی چیز تلاش کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ارے نادانو، تم نے نہیں سمجھا، یہ جس کو کہا ضعیف کہہ دیا، جس کو کہا ضعیف کہہ دیا، ایمان والے نے سمجھ لیا عقیدہ ہی ضعیف نظر آ رہا ہے، اسی لیے کوئی چیز کبھی دکھائی نہیں پڑتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھگڑا چالو ہو جاتا، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، ہم اس حدیث کو نہ لیں گے، ہم اس حدیث کو نہ مانیں گے، ایک چکر ہوتا۔ تو اے محبوب، تیرے گستاخوں کا جواب اگر تیری زبان سے میں نے نکلوا دیا تو مستقبل میں جا کے بڑے جھگڑے ہوں گے، پتہ نہیں وہ تیری بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، لہذا میں جواب دوں گا تاکہ قرآن بن کے نازل ہو، تاکہ قرآن بن کے نازل ہو۔ کوئی کتنا ہی ضعیف العقیدہ کیوں نہ ہو، یہ کہہ نہ سکے یہ ضعیف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ذرا سا غور تو کرو، اعتراض کرنے والے نے ایک اعتراض کیا تھا، یہ ولید ابن مغیرہ بھی عجیب تھا۔ اعتراض کرنے والا اس نے اعتراض کیا انک لمجنون، اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہ آپ مجنون ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کے اندر جواب دینا رکھ لیا، رسول جواب نہیں دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے سے اس کا جواب دیا، دو طریقے سے اس کا جواب دیا۔ ایک تو رسول کے کمالات کو ظاہر کر دیا، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے نوشتہ ہے قلم کی، اے محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھو مجنون کا تو حال عجیب ہوتا، بھوک لگتی ہے رونے لگتا، عقل کم ہے اس لیے صبر بھی کم ہے، جب بڑا ہوا تو شعور اور بیدار ہوا، تو اب اگر ایک وقت کھانا نہیں ملا، تھوڑی دیر ہوئی تو جتنا آدمی کے اندر عقل کم ہوگی صبر بھی کم ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، شیر خوار بچہ سے ٹکراتے، مجنون کا مزاج تو عجیب ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیے ایسی دل آزار باتیں یہ کرتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، آپ صبر والے ہیں۔ اتنا لگا لاجرت غیر ممنون، اور اے محبوب آپ کے لیے بے پایا اجر ہے۔ بے پایا اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا صبر بے پایا۔ دیکھو صبر کے لیے بڑی عقل چاہیے، جتنا آدمی کے اندر عقل کم ہوگی صبر بھی کم ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، شیر خوار بچہ، بھوک لگتی ہے رونے لگتا ہے، عقل کم ہے اس لیے صبر بھی کم ہے، جب بڑا ہوا تو شعور اور بیدار ہوا، تو اب اگر ایک وقت کھانا نہیں ملا، تھوڑی دیر ہوئی تو نہیں روئے گا، مگر اگر زیادہ طاقت کی پھر روئے گا، ابھی عقل اور کم ہے اسی لیے صبر بھی کم ہے۔ اور بڑھتے بڑھتے جناب والا جب عقل بڑھ کر کے وہ جوان ہو گیا تو دن بھر بھی اگر کھانا نہیں ملا تو روتا ہوا اسے اب نہ پائیں گے،
मगर रात के वक्त वो जरूर इधर उधर कोशिश करेगा कि कुछ तो मिल ही जाना चाहिए। अक्ल कम है तो सब्र भी कम है, अक्ल बढ़ती जाती है तो सब्र बढ़ता जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि 3 दिन भूखा रहता है, 3 दिन प्यासा रहता है, अपने खानदान को कुर्बान कर देता है, मगर सब्र नहीं छूटता, भूख से सब्र नहीं छूटता, प्यास से सब्र नहीं छूटता, पूरे खानदान को, अपने जवान बेटे को अपनी निगाहों के सामने तड़पता हुआ देखता है, अपने चीरफाड़ को अपने आगोश के अंदर दम तोड़ता हुआ देखता है, अपने भाई के बाजू को कटा हुआ देखता है, आवानो अंसार को खाको खून में देखता है, मगर सब्र का दामन नहीं छूटता। अक्ल बढ़ रही है तो सब्र बढ़ रहा है, अक्ल बढ़ रही है सब बढ़। तो मैं सोचने लगा जब नवासे की अक्ल का ये हाल है तो नाना की अक्ल का क्या हाल होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा बिहिद्दु। मुझे कहने दो कि सारी कायनात की अक्लों को एक तरफ रख लो, वो मेरे रसूल की अक्ल के मुकाबले में रेगिस्तान का एक दर्रा भी नहीं। अच्छी तरह से तुम समझ सको। ए महबूब, आप अक्ल वाले, अक्ल वाला कहीं मजनून होता है, और ए महबूब सिर्फ सबरी ही की क्या बात, नकल आला खुलक़िन अज़ीम, आपका तो हर इखलाक अजीम है। अल्लाह अकबर, मैं अजीम नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है रब, जिसको तुम आला कहते हो, जिसको तुम अजीम कहते हो, तो रब्बे आला इरशाद फरमा कि आपका इखलाक अजीम है, आपके हर औसाफ अजीम है। उसके बाद फिर महबूब को तसल्ली देता है, बकने दो इन बकने वाले को, करीब तुम भी देखोगे, ये भी देखेंगे। युकमिल मकतूम, तुम में कौन पागल था, सबको जाहिर हो जाएगा। कहने का मंशा ये है कि रसूल की तसल्ली के लिए पूरी सूरह मुबारका, पूरी सूरह कलम नाजिल फरमा दिया, पूरे सूरह नून को नाजिल फरमा दिया रसूल की तसल्ली के लिए, रसूल के तस्लिया के लिए, रसूल की तस्कीन के लिए, और रसूल के औसाफ। एक तो तरीका ये जो आपने अख्तियार फरमाया, और दूसरा बोलने वाले के 10 ऐब शुमार करा दिए। अरे ये जो मजनून कहता, इसकी बात क्या आप सुनते हैं, ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये हद से ज्यादा बढ़ने वाला है, ये गुनहगार है, ये है, ये वो है, 10 ऐब शुमार करा दिए, और एक ऐब तो बड़ा भयानक है, दबा के बोलना पड़ता। सब कुछ करने के बाद कहा कि महबूब सुनो, ये जो आपको मजनून कहता है, इसके अंदर 10 ऐब है, और एक आखिरी ऐब इसका ये भी है, इसके बाद का पता भी नहीं है। अब इससे ज्यादा दबा के क्या कहा जाए, मजहूलुन नसब है। अब इसके लिए आपकी जुबान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो तो आप इस्तेमाल कर लेंगे, कि कोई जरूरी नहीं कि मैं ही इस्तेमाल करूं। तो लफ्ज कुरान में आया है ज़नीम, का ज़नीम, ज़नीम का लफ्ज कुरान के अंदर आया, और ज़नीम उसे कहते हैं जिसके बाप का पता न हो। यहाँ एक चीज में सोचने लगा कि कुरान ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर गया, इंतहा ये है सनस्मउ वलल खुर्तूम, अनकरीब हम उसकी सूअर जैसी थूथनी पर दाग देंगे, उसकी थूथनी की तशबीह सूअर से दे दिया। आप ख्याल कीजिए, कुरान ऐसे ऐसे लोग इस्तेमाल करो। इल्जाम लगाया जाता है उलमा अहले सुन्नत पर, गाली देते, अभी बता रहे काविर कहते हैं, गाली देते, और गाली देते। अरे क्या गाली देते, कहते हैं किसी को काविर कहते हैं, किसी को मुर्तद कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को खबीर कहते हैं। हमने कहा ये अल्फाज गाली, तो अब ये जितनी गाली कुरान में मिले सब निकालो। कुरान से अखलाक वाली किताब है, गाली वाली किताब थोड़ी है। और जब कुरान खोला तो पहले ही मिल गया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लीजिए साहब,
عزازیل کے لیے دو لفظ استعمال کیے قرآن نے، ایک شیطان اور ایک رجیم، پہلے ہی مل گئے، زیادہ پڑھنا نہیں پڑا. کسی کو مغضوب علیہم کہا، کسی کو ضالین کہا، کسی کو خبیث کہا، کسی کو خبیثات کہا، کسی کو کافر کہا، کسی کو مشرک کہا. انتہا یہ ہو گئی کہ ولید ابن مغیرہ کو ظلیم بھی کہہ دیا. گالی ہے نا، تو گالی تو بڑی بری چیز ہے. تو پہلے جس قرآن پر مان رہے ہو اس کو گالی سے پاک کرو. قرآن کو اگر یہ سب گالی اعتراض کرتے ہو کہ علماء اہل سنت اسٹیج پر گالی دیتے ہیں، علماء اہل سنت اسٹیج پر گالی دیتے ہیں، تو میرے بھی اعتراض کو سن لو. یہ تو اسٹیج ہی پہ دیتے ہیں نا. تم نماز میں گالی دیتے ہو، کیا نماز پڑھ کے دیکھو، پڑھتے ہو کہ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ تو شیطان کو مردود کہا کہ نہیں کہا؟ عزازیل کو شیطان بھی کہا اور مردود بھی کہا، گالی ہوئی کہ نہیں؟ اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو مغضوب علیہم ضالین کا لفظ لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو مغضوب علیہم اور ضالین کہا، یہ گالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تاکہ جی نہیں یہ گالی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں، گالی نہیں ہے. اچھا تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو جیسا ہو ویسا کہنا گالی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب صحیح بات ہے کہ قرآن میں گالی نہیں، صحیح بات ہے. اور اگر قرآن میں گالی نہیں ہے تو قرآن کے جاننے والے یہ علماء بھی گالی نہیں بکتے. یہ جس کو جو کہتے ہیں واقعی وہ ویسا ہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اچھی طرح سے سمجھو اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. یہاں پر جوش اور جذبے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. تم خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو میں نے عرض کیا. سوال مجھے یہ کیا ضروری تھا؟ رسول کے کمالات خدا نے بیان کر دیے تو اچھا ہوا کہ ولید ابن مغیرہ کی برائی بیان کی جائے. اور جب برائی بیان کی گئی تھی اچھا تو پھر موٹی موٹی بات کہہ دی جاتی. یہ بات کیوں کہی گئی کہ یہ ظلیم بھی ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ارے بھائی کوئی ہمیں برا کہے تو اس کا جواب یہی کہ تم اس کو بھی گالی دینا شروع کر دو. یہ بھی کوئی بات ہے؟ جواب کا تو طریقہ یہ نہیں ہے. مگر قرآن نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ رسول کی ایک برائی کرنے والے کے 10 عیب گنا دیے قرآن نے؟ ایسا کیوں کیا؟ تو سنو اب ذرا اس کا تاریخی پس منظر بھی دیکھو. یہ ولید ابن مغیرہ جو میرے رسول کو مجنون کہتا ہے، چوراہے پر اپنے گھر اپنی ماں سے جا کے پوچھتا کہ آج محمد نے میرے 10 عیب شمار کرائے، 9 کو تو میں جانتا ہوں مگر 10ویں کا پتہ تو ہی بتا سکتی. یہ عجیب ہے، انہوں نے میرا شمار کرایا، اس کا پتہ تو ہی بتا سکتی ہے. سن لے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ کہنا ورنہ گردن اڑا دوں گا. دیکھو چوراہے پہ مجنون کہنے والا گھر میں کیا کہہ رہا ہے؟ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. معلوم ہوا کہ زبان کی بولی اور ہے، ضمیر کی بولی اور ہے، عقل کی بولی اور ہے. وہ دشمن خدا بھی جان رہا تھا کہ ہم جو رسول کو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں. محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. آج اگر ولید ابن مغیرہ یہاں ہوتا جس نے یہ کہا تھا، چیلنج کیا تھا اپنی ماں کو کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، چھپاؤ نہیں ورنہ اڑا دوں گا، سر اڑا دوں گا. ماں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اس کے باپ کی نااہلی کا اعتراف کر لیا، اور جس چرواہے کے گناہوں کا وہ نتیجہ تھا اس کا بھی اس نے اعتراف کر لیا. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج ولید ابن مغیرہ یہاں ہوتا، بات تلخ ہے دوستو مگر سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوی دوا جب حلق کے نیچے اترتی ہے تو صحت ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اگر آج ولید ابن مغیرہ اس دور میں ہوتا
اور کلمہ پڑھنے والوں کی یہ عبارت اس کی نظر کے سامنے آ جاتی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ فکرہ اگر آج ولید ابن مغیرہ آج آ کے سن لیتا تو کیا کرتا؟ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ ایک کلمہ پڑھنے والوں، ہم جب کفر میں، ہم کفر ہی میں تو ہے نا، ہم کفر میں تھے اور کفر میں ہماری موت ہوئی، مگر آخر وقت تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جتنا ہم نے محمد کو سمجھا اتنا بھی تو نے خدا کو نہیں سمجھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ذرا سا غور تو کرو، تو پھر بات وہیں پر گھما کر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے صاحب، پوچھ لیا اس نے، مگر اس میں فریضہ رسالت کیا ادا ہوا؟ ہر چیز معقولی اور منطقی انداز سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کہنے میں کہ یہ ضمیر ہے، یہ مجہول النسب ہے، اس کے بعد کا پتہ نہیں، اس میں فریضہ رسالت کیا ادا ہوا؟ سنو جی، فریضہ رسالت یہ ادا ہوتا ہے کہ رسول کو اس کا الزام کیا تھا؟ یہ مجنون ہے۔ تو رسول نے جواب دیا، اے ولید تو مجھے مجنون کہتا ہے اور میں تیرے اس راز کو بھی جانتا ہوں جو تو خود نہیں جانتا، تیری ماں کے سوا اس دھرتی کے اوپر اس راز کا جاننے والا کیوں کوئی نہیں ہے، اور میں اس راز کو بتا رہا ہوں کہ تو ظلیم ہے، یہ مجنون نہیں بتائے گا، یہ نبی بتائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو اس کے راز کو اس لیے کھولا جا رہا تاکہ وہ سمجھ لے کہ کچھ راز تو وہ ہے جس کو دوسرے بھی جانتے ہیں، کچھ راز وہ ہے جس کو تنہا وہ جانتا ہے، کچھ ہے وہ ہے جس کو تنہا اس کی ماں جانتی ہے، اور اب نبی بتا رہا ہے۔ تو یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو غیب داں کی بات ہے، یہ چھپے جاننے والے کی بات ہے، چھپی باتوں کو جاننے والے کی بات ہے، یہ کسی نبی کی بات ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ نبی کے گستاخ کا جواب قرآن نے دو طریقے سے دیا۔ ایک طریقہ یہ کہ نبی کے کمالات کو نمایاں کیا، اور دوسرے اس کے عیب کو ظاہر کر دیا گستاخ کے۔ یہی تو کرتے ہیں علماء اہل سنت، نبی کے گستاخ کا جواب دو طریقے سے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی کے کمال کو اچھال دیتے ہیں، کچھ ان کے عیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ۔ تو جو نبی کے کمال کو نمایاں کرتا ہے وہ بھی سنت قرآنی پر عمل کر رہا ہے، اور جو نبی کے گستاخ کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا ہے وہ بھی سنت قرآنی پر عمل کر رہا ہے۔ اب اگر اس انداز پر اعتراض ہو تو اس قرآن کا ماننا چھوڑ دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اس قرآن پر ایمان لاؤ گے تو دونوں انداز کو ماننا ہی پڑے گا۔ ذرا سا غور تو کرو، ذرا سا سوچو۔ تو اعتراض کیا ولید نے، جواب دیا خدا نے۔ ایک صاحب اور اعتراض کرنے لگے، موقع تلاش کرتے ہیں، جیسے یہ لوگ بھی موقع تلاش کرتے ہیں نا کہ کوئی واقعہ ایسا مل جائے، کوئی واقعہ ایسا مل جائے، اور واقعہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب نبی کے علم پر اعتراض کرنے کا شوق پیدا ہوا تو سوچا جب کیا واقعہ ملا تو ان کو ڈھونڈیں گے تو کچھ تو پائیں گے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک واقعہ ان کو ملا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک موزہ پہن رہے تھے، موزے کے اندر کوئی سانپ چھپا ہوا تھا، حضور نے نہیں دیکھا، اوپر سے ایک چیل آئی اور اس نے آ کے موزے کو اٹھایا تو سانپ گر گیا۔ اگر رسول کو غیب کا علم ہوتا تو اپنے موزے کی بات کو دیکھ ہی لیتے، اپنے موزے کی بات۔ اب اس کے بعد بھگنے بجانا شروع کر دیا، لے پا گیا حدیث، لے لیا حدیث، اب نفی ہو گئی، اب رسول کے علم کی نفی ہو گئی۔ معلوم ہوتا کتنی کامیاب ہو گئے، رسول کے علم کی نفی ہو گئی، بہت کامیابی ہو گئی، مگر خدا جب عقل دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ ایک سوال کا جواب وہ نہیں سوچتے، یہ واقعہ تو بیان کر دیتے ہیں، یہ سوال کا جواب نہیں سوچتے۔ ارے نادان، رسول کو تو خبر نہیں ہوئی کہ اس موزے میں کیا ہے، چیل کو کیسے ہو گئی؟ یہ کون سی عقل مندی کی رسول کے علم کی نفی کرو اور چیل کے علم کو ثابت کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ تعالی وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب اس کا جب پوچھو اب وہ جھانکنے لگیں گے، پگ ہے یہ مشکل ہو گیا،
یہ تو مشکل ہو گیا، رسول کو نہیں معلوم، چیل کو کیسے معلوم؟ رسول کے قریب وہ چیز تھی، چیل تو بہت اوپر اڑ رہی تھی، اس کو کیسے معلوم؟ مگر مولانا روم نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ مولانا روم نے کیا حل کر دیا کہ چیل جب گزر رہی تھی تو رسول جو تھے وہ استغراق کے عالم میں تھے، جمال الہی کے مشاہدے میں تھے، اور سر مبارک سے عرش معلیٰ تک انوار کا ایک سلسلہ لگا ہوا تھا، اور جب چیل گزری تو رسول کے سر مبارک سے کہ جب محاذات میں آ گئی، جب سامنے آئی تو اس پر غیب ظاہر ہو گیا۔ رسول کی نورانیت کی ایک تجلی پڑی تو اس پر غیب ظاہر ہو گیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ موضع میں سانپ ہے، موضع میں سانپ ہے، اور اس نے فوراً آ کے خدمت انجام دیا، سانپ کو الٹ دیا۔ سانپ کو کیا ضرورت تھی کہ موضع میں جاتا؟ سانپ کو کیا ضرورت تھی؟ میرا رسول اس چیل کا بھی رسول ہے، اس سانپ کا بھی رسول ہے، ساری کائنات کا نبی اور ساری کائنات کا رسول ہے۔ مگر دوستو میری عقیدت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سانپ اسی لیے موضع میں بیٹھا تھا کہ قدم رسول کو بوسہ دینے کی سعادت مل جائے گی، اسی بہانے سے، مگر چیل نے اس کے ارادے کو پورا ہونے نہیں دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اور میرے رسول بھی بے توجہی کر رہے تھے کہ اگر اس کو میری قدم بوسی کا شرف ملتا ہے تو اس کو جھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ مگر تلاش کرتے ہیں، ایک واقعہ اور بھی تلاش کیا ہے مگر بعد میں بتاؤں گا۔ اس طرح سے بہت تلاش جاری رہتی ہے، ذرا سا غور تو کرتے چلے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند دن وہی کا آنا ملتوی فرما دیا گیا، وقت کفار کو موقع مل گیا۔ ان محمد اودعه ربه وقال، محمد کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا، محمد کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ایک شور مچ گیا۔ مگر سنت الہیہ، محبوب تم جواب مت دو، گستاخوں کے منہ نہ لگاؤ، میں جواب دوں گا۔ اور جواب میں پوری سورہ والضحیٰ اتار دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے رسول قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب پردہ ڈالے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، وہ ناراض بھی نہیں ہوا۔ اے محبوب اس نے چھوڑا نہیں، وہ ناراض بھی نہیں ہوا۔ اور لطفی بات دیکھیے، نہ چھوڑنے اور عدم ناراضگی کو ظاہر کرنے سے پہلے چاشت کی قسم یا فرمائے، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، اگر مجھے ناراض ہونا ہوتا تو ایسا چہرہ بناتا، ایسی زلفیں بکھیرتا۔ اے محبوب یہ ایسی زلفیں نہیں جس سے کوئی ناراض ہو جائے، یہ ایسا چہرہ نہیں ہے جس سے کوئی ناراض۔ اے محبوب تیرے چہروں کی قسم میں ناراض نہیں ہوا، میں تیری زلفوں کی قسم میں ناراض نہیں ہوا۔ تو لوگ سوچنے لگے اچھا ابھی تو نہیں ہوگا پھر ہو جائے گا، ابھی تو نہیں ہوا پھر ہو جائے گا۔ تو قرآن نے آج ہی جواب دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آنے والی گھڑی تو پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جب اب تک ناراض نہیں ہو تو پھر بعد میں کیا ناراض ہوگا، پھر بعد میں ناراض ہونے سے کیا سوال ہوگا۔ اور اے محبوب یہ اچھی طرح سے یہ کیا جانے، یہ کچھ جانتے ہیں آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اے محبوب آخرت دنیا سے بہتر، آخرت وہ سب کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہے، مگر اے محبوب وہ آپ کے لیے سب سے بہتر کھڑی، وہ آپ کے لیے سب سے بہتر کھڑی ہے دوستو۔ اور اس موقع پر جب میں پہنچتا ہوں تو اکثر و بیشتر سوال کرتا ہوں اور ہر ایک کو ایک سوالیہ نشان دینا چاہتا ہوں، ہر ذہنوں کے اندر یہ بات اتارنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھاؤ، مجھے بتاؤ آخرت کی ضرورت کیا ہے، مجھے سمجھاؤ قیامت کی ضرورت کیا ہے، مجھے بتاؤ حشر کی ضرورت کیا ہے۔ آپ کہیں گے اگر قیامت نہ ہوگی تو حساب کتاب کیسے ہوگا؟ میں کہا جی ہاں، اور میں کہتا ہوں حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ خدا عالم الغیب والشہادہ، وہ جسے چاہے جنت میں پہنچا دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ نہیں صاحب لکھنا ضروری ہے، اچھا جب لکھنا ضروری تو دو لکھ ہی دے ہر ایک کے کاندھے کے اوپر، اب اتنا اور کتنی لکھت پڑھنا چاہیے؟ روز کے اعمال پہنچ رہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے اور وہ جس کو چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے، کس حساب کتاب کی ضرورت ہے؟
کیا ضرورت ہے قیامت کی، کیا ضرورت ہے میزان کی، کیا ضرورت ہے پل صراط کی، کیا ضرورت ہے ان مرحلوں کی؟ جو جنتی ہے جہنم میں پہنچا دیا جائے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، کیا ضرورت ہے؟ مگر نہیں دوستو، ساری چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، قیامت ہوگی، یقیناً ہوگی، پل صراط کی منزلوں سے گزرنا ہوگا، میزان کے مراحل طے کرنے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ میرا خدا مشیت عزتی اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اے محبوب ضرورت ہے، ضرورت ہے قیامت کی، قیامت میں ایک بہت بڑے اجتماع کی ضرورت ہے، قیامت میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی ضرورت ہے۔ اے محبوب، وہ ایسی کانفرنس ہوگی کہ جس میں اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، کافرین بھی ہوں گے، موحدین بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے۔ اے محبوب، درود پڑھنے والے بھی ہوں گے، گالی دینے والے بھی ہوں گے، سر کٹانے والے بھی ہوں گے، پتھر برسانے والے بھی ہوں گے۔ اے محبوب، ضرورت ہے ایسی کانفرنس کی، ضرورت ہے ایک ایسی کانفرنس کی، سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں، پھر اتنی بڑی کانفرنس نہ ہوگی۔ اے محبوب، ضرورت ہے قیامت کی، اس لیے کہ اگر قیامت نہ ہوئی، اگر قیامت نہ ہوئی تو یہ تو ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں پہنچ جائے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائے، مگر اے محبوب، پل صراط پر آپ کو بچاتا ہوا کون دیکھے گا؟ آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا؟ آپ کے سر پر شفاعت کی پگڑی کون دیکھے گا؟ میزان پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ جہنم سے نکالتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو اے محبوب، قیامت حساب کتاب کے لیے نہیں ہے، تیری محبوبیت دکھانے کے لیے ہے، تیری مقبولیت دکھانے کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى کما تحب وتصلی علیہ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو ضرورت ہے کہ محبوب ایسی کانفرنس ہو، ایسا اجتماع ہو کہ ساری کائنات والے موجود ہوں اور ایک ہی وقت میں آپ کو مقام محمود پر دیکھ لے، آپ کے لوائے حمد کے نیچے سارے انبیاء کو دیکھ لیں، آپ کی میدان قیامت میں حکمرانی اور تاجداری کی شان ظاہر ہو جائے۔ ذرا روز ظاہر گردن وے نائب مالک یوم الدین، خاص حکم اور روز اور قیامت کے دن یہ بات ظاہر ہوگی کہ میرا رسول مالک یوم الدین کا نائب و خلیفہ ہے، وہ حکم ہوگا تو رسول کا حکم ہوگا، دن ہوگا تو رسول کا دن ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول، ضرورت ہے اس بات کی۔ کیوں ضرورت؟ اس لیے اس بات کی ہے تاکہ جہنمی جہنم میں جاتے جاتے دیکھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنتی جنت میں پہنچنے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے محبت کی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وتصلی علیہ۔ تو اے محبوب، آپ کا رب آپ کو بہت کچھ دے گا۔ کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ اس کی تفصیل ابھی بتانے کی ضرورت نہیں محبوب۔ بھلا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں تمام رسول کے چاہنے والوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وتصلی علیہ۔ اور خدا نے یہ طے فرما دیا، آپ نے ذمہ کرم میں رکھ لیا ہے کہ جب تک رسول راضی نہ ہوں گے میں راضی کرتا چلا جاؤں گا۔ اے رسول، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا دیکھو جواب کا تیور پوری سورہ مبارکہ میں جواب کا۔ اے محبوب، آخرت کو تو یہ مانتے نہیں، یہ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں یہ آخرت کو نہیں مانتے، تو آخرت کی بھلائیوں کا یہ کیا تصور کریں گے؟ آخرت میں جو آپ کو ملنے والا ہے اس کو یہ کیا سمجھیں گے؟ تو مگر کم سے کم محبوب انہیں سوچنا چاہیے تھا نا کہ دنیا میں آپ کے ساتھ کتنی مراعات ہے، کتنی عنایات ہے، کتنی نوازشیں ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، کم از کم اسی کو غور کر رہے تھے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، اے محبوب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا۔ کیا یہ چھوڑنے کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ناراض ہونے کی بات ہو سکتی ہے؟ فوجدک ضالا فہدیٰ، اور اے محبوب، ہم نے تجھے اپنی محبت میں مت والا پایا تو اپنا راستہ دکھایا۔ کیا محبوب یہ چھوڑنے کی بات ہے؟ کیا یہ خفا ہونے کی بات ہے؟ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور ہم نے آپ کو اپنا محتاج پایا، ہم نے آپ کو عیال والا پایا تو غنی کر دیا۔ کیا محبوب یہ غنی کرنا اس لیے تھا کہ ہمیں چھوڑنا ہے؟ کیا ناراض ہونا ہے؟ ذرا سا غور تو کرو،
پورا جواب اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے. سورہ مبارکہ کی مکمل تشریح اور اس کی مکمل تفسیر عرض کروں تو بات بہت آگے بڑھے گی. مجھے تو صرف اشارہ کر دینا تھا کہ کافر نے اعتراض کیا، خدا نے جواب دیا. کافروں نے ایک اعتراض اور کیا تھا، لست مرسلا، یہ رسول نہیں ہے، یہ مرسل نہیں ہے. قرآن نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے سید المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسولوں میں سے. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا این لتارک آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اپنے معبود کو ایک شاعر مجنون کے کہنے سے چھوڑ دیں گے؟ قرآن نے جواب دیا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے رسول کو شعر نہیں سکھایا، یہ شان رسالت کی کوئی مناسب بات نہیں تھی. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، میرا رسول جو پیش کر رہا ہے یہ شعر نہیں ہے، یہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. یہ جو ہم سکھا رہے ہیں یہ شعر نہیں سکھا رہے ہیں. کافر نے اعتراض کیا، قرآن نے جواب دیا. مگر ایک بات میں بتاؤں، یہ تو کھلے ہوئے کافروں کی بات ہے. کافر کی دو قسمیں، ایک کھلا ہوا ایک چھپا ہوا. کھلے ہوئے کافر، چھپا ہوا کافر وہ ہے، وہ چھپے ہوئے کافر کے پاس بہت سے پردے ہیں، حجابات میں چھپا رہتا. وہ کیسا؟ کلمے کا پردہ، نماز کا پردہ، روزے کا پردہ، حج کا پردہ، سارے اعمال کا پردہ. اتنے پردے ہیں کہ سارے پردے الٹے تو پتہ چلا جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. یہ پردے پرانے ہیں، اس دور کے بھی چھپے ہوئے کافروں نے اس پردے کو استعمال کیا تھا. تو ایک کھلا ہوا کافر، ایک چھپا ہوا کافر. چھپا ہوا کافر کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا، اس کا دونوں معاملہ رہتا. کبھی ضرورت ہوئی تو ادھر مل گیا، کبھی ضرورت ہوئی تو ادھر مل گیا. وہ قصہ وہی ہوگا، وہ پرندوں اور چرندوں کو جو جھگڑا ہو گیا، پرندوں اور چرندوں میں ہو گیا تھا ایک مرتبہ مقابلہ. دروغ بر گردن راوی، وہ مقابلہ یہ ہوا کہ پرندوں نے کہا بھائی آؤ ہم تم لڑ لیں، جو رہے وہی رہے. یہ کیا ہے کہ پرندے بھی رہے، چرندے بھی رہے، اڑنے والے بھی رہے، چرنے والے بھی رہے، ایسا نہیں، دو میں سے ایک رہے. جب مقابلہ شروع ہوا تو اس میں ایک ہے جس کو کہتے ہیں چمگادڑ، ہمارے یہاں کہیں اس کو چامچڑی کہتے ہیں. تو وہ چمگادڑ میں ایک خاص بات ہے پرندے والی اور ایک خاص بات ہے چرندے والی. وہ جیسے یہ بکریاں دودھ دیتی ہیں ویسے وہ بھی دودھ دیتی چمگادڑ. تو وہ دودھ دینے کے معاملے میں اور کچھ اور باتیں ایسی ہیں جو چرندوں کی ہے، زمین والوں کی ہے، اور اڑنے کے معاملے میں پرندوں کی ہے. کچھ بات ادھر کی کچھ بات ادھر کی. تو وہ یہ جب دیکھتا کہ پرندے جیت رہے ہیں تو اڑنے لگتا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو قبضہ چاہیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب اس کے بعد دیکھا چرندے جیت رہے ہیں تو نیچے اتر آئے کہ تم بھی دودھ دے تو ہم بھی دودھ دے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بات ہماری تمہاری جیسی ہے. تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ الذی نہ الذی لا الہ الا لا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر. تو ایک مرتبہ پرندوں اور چرندوں نے سوچا ارے ٹھہرو جی یہ کون ہے؟ تو اس کو دیکھو کبھی ہم سے ملتا کبھی تم سے ملتا، کبھی اڑنے لگتا کبھی ہم سے، چلو ہم دونوں اس سے پہلے نپٹ لیں، یہ نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. تو راوی کا کہنا یہ ہے کہ اسی وقت چمگادڑ جو ہے جن کو سارے چرندے پرندے نکلتے ہیں نا تو چمگادڑ چھپ جاتا اور رات کو جب سو جاتے ہیں تب وہ نکلتا ہے. اب مقابلے کی طاقت تھوڑی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. ہاں تو وہ بھی اعتراض کرتے تھے رسول کو، وہ چھپے ہوئے جو جن کا قرآن نے تعارف کرانے کے لیے پوری سورہ منافقون نازل کی.
قرآن کی ابتدائی آیتوں پر 7 آیتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کا ذکر ہے 7 آیتوں میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین سے چلو تو 7 آیتیں جو ہیں مسلمانوں کے لیے، اور اس کے بعد 13 آیتیں ہیں منافقوں کے لیے، 13، بلکہ مسلمانوں کے بعد کھلے ہوئے کافروں کو 3 آیتیں، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے 7 آیت، اور کافروں کو سمجھانے کے لیے 3 آیت، اور منافق کو سمجھانے کے لیے 13 آیت۔ معلوم ہے ان کو سمجھانے کے لیے زیادہ ضرورت ہے الفاظ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ اچھا سورہ منافقون اٹھا کے دیکھو اور سورہ کافرون اٹھا کے دیکھو، سورہ کافرون چھوٹی سی سورہ ہے، یعنی الفاظ کے لحاظ سے، ورنہ مقام کے لحاظ سے تو بہت بڑی سورہ ہے، کلمات اس میں مختصر ہیں، اور سورہ منافقون لمبی ہے، تو معلوم ہے کہ کھلے ہوئے کافر کو سمجھانا آسان ہے، چھپے ہوئے کافر کو سمجھانا دشوار ہے۔ اگر آسان ہوتا تو سب سمجھ نہ لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، اچھی طرح سے سمجھتے چلے جاؤ۔ تو بہرحال اعتراض ان کا کیا تھا وہ سنو، ان کا دلچسپ اعتراض رسول کے بارے میں، ہوا اذن، یہ قرآن کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ منافقوں نے اعتراض رسول کے لیے کیا کیا؟ ہوا اذن، رسول کان ہے، کان، یہ ایک اصطلاح ہے عرب کی، عرب کی اصطلاح جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں بڑا کان کا کچا ہے، ہم اپنے یہاں بولتے ہیں اس اصطلاح کو تو یوں بولتے ہیں فلاں کان کا کچا ہے، کیا مطلب؟ ان کی بھی مان لیا، ان کی بھی مان لیا، جس نے سنایا اس کی مان لیا۔ تو منافقین کہتے تھے رسول کے بارے میں ہوا اذن، وہ تو کان ہے، کان، جس کی بھی مانتے ہیں مان لیتے، جس کی مانتے۔ اچھا میں منافقین یہ دیکھ رہے تھے ہم مسلمان تو ہے نہیں، اور اپنے کو مسلمان کہہ رہے، رسول مان رہے ہیں، ہمیں مال غنیمت دے رہے ہیں، ہمیں اپنی صحبت میں بیٹھنے دے رہے ہیں، ہمارے پیچھے وہ، ہم ان کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں تو روک نہیں رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہوا انہوں نے کان کے کچے ہیں، جو جیسا کہتے ویسے ہی مان لیتے۔ یہ اعتراض رسول کو منافقین نے کہا، پھر قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، منافقین کا بھی جواب قرآن نے دیا کہ اے میرے رسول کو پر طنز کرنے والوں اور اے رسول کا استہزاء کرنے والوں، جو تم ان کو اذن خیر لکم، وہ تمہارے بھلے کے لیے کان ہے، وہ تمہیں معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تمہارے عیب کو چھپاتے ہیں، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ جو کان ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، تمہاری فلاح کے لیے کان ہے۔ مگر دوستو ایک بات ہے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ کے رسول نے علانیہ، جب رب کو منظور یہ ہوا کہ اب بھی ان کو علیحدہ کرو، رسول جب رب کو یہ منظور ہوا کہ اب منافقین کو مومنین سے علیحدہ کرو، خبیث کو طیب سے علیحدہ کرو، ارشاد الہی ہو گیا، رسول نے ایک ایک کو نکال دیا۔ اور یہ بڑی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اس کو ابھی تک کسی نے ضعیف نہیں کہا۔ اور رسول نے کس دن نکالا تھا؟ جمعہ کے دن نکالا تھا۔ ذرا واقعہ بھی اپنے ذہن میں رکھو، اور اس واقعے کا اگر آپ حوالہ بھی چاہتے ہو تو امام اسقلانی نے اپنی فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس واقعے کو رکھا ہے، اور عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس واقعے کو مفصل لکھا، اور بہت سارے مفسرین نے آیت کریمہ وَسَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْن کے تحت اس واقعے کو لیا۔ واقعہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن ممبر رسول سے اللہ کے رسول نے ایک ایک منافق کا نام لیا اور کیا کہا؟ اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں تم نکل جاؤ، تم منافق ہو، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں تم بھی نکل جاؤ، تم منافق ہو۔ ایک ایک کا نام نکال کر اس وقت کتنے آدمیوں کو نکالا تھا؟ 36 آدمیوں کو۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، جس کا نام لیتے گئے سب اٹھتے گئے، کوئی وہاں پر حجت نہیں کی کسی نے، سب کھڑے ہوتے گئے۔
کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میری پیشانی پہ کہاں لکھا؟ میں بھی تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی تو نماز جمعہ میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، جمعہ پڑھنے آیا ہوں، آپ مجھے مسجد سے نکال لیں، مسجد سے نکال لیں؟ کوئی نہیں کہا، سب کھڑے ہو گئے اور چپکے سے جانے لگے۔ منافق بڑے ہوشیار تھے، وہ سمجھتے تھے حجت مت کرو، یہ بے خبر کی بات نہیں ہے، حجت کریں گے بھی ایک ایک کھلا سارے ایک کھل جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو ہوا کیا، ایک ایک نکلتے چلے گئے۔ اس میں ایک لطیفہ بھی آ گیا تھا بیچ میں۔ لطیفہ یہ ہے کہ حضرت عمر بعد میں آئے، مسجد میں بعد میں آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نکل رہے، تو حضرت عمر بہت شرمندہ ہوئے، معلوم تھا جماعت پوری ہوگی، یہ نمازی نکل رہے ہیں، آج میں لیٹ پہنچا۔ حضرت عمر شرمندہ تھے، جب دیکھا کہ سب نکل رہے ہیں تو معلوم تھا آج میں لیٹ پہنچا، نماز معلوم تھی ختم، یہ سارے نمازی نکل رہے ہیں۔ تو حضرت عمر تو یہ سوچ کے شرمندہ کہ نمازی نکل رہے، اور یہ لوگ یہ سوچ کے شرمندہ کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ ہمیں نکلتے ہوئے ایک انہوں نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ یہ اشداء علی الکفار والے، اشداء علی الکفار والی شان رکھنے والے، انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ اور پھر جب حضرت عمر اندر گئے تو حضرت عباس نے کہا کہ آج اللہ نے خبیث و طیب کو ممتاز کر دیا، اور اللہ کے رسول نے رسوا کر کے ایک منافقین کو نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ رسول نے اپنی محفل سے نکالا، بہت بے آبرو ہو کر تیری محفل سے ہم نکلے، نماز پڑھنے آئے تھے، سجدہ کرنے آئے تھے، اقتداء کرنے آئے تھے، مگر بہت بے آبرو ہو کر تیری محفل سے ہم نکلے۔ تو نکلنے کے بعد انہوں نے پروگرام یہ ضرور سوچا ہوگا کہ جس محفل سے ہم نکلے ہیں اب اس محفل کی برائی کرتے رہو، اس محفل میں نہ جاؤ نہ کسی کو جانے دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ لہذا میں ان حضرات سے علماء کرام سے گزارش کروں گا، یہ ہمارے علامہ جمیل صاحب ہیں اور قاری رضا المصطفیٰ صاحب ہیں، یہ حضرت پیر نورانی میاں صاحب ہیں، یہ مولانا حنیف صاحب ہیں، مولانا خلیل الرحمان صاحب، مولانا حسن اعظم صاحب اور ہمارے مولانا صوفی روشن صاحب، یہ ساری حضرات ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ اللہ کے رسول کے نام کی کوئی محفل کریں اور ایسے ویسے چھپے ہوئے لوگ نہ آئیں، آپ شکایت نہ کریں، شکایت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، اسی محفل سے تو وہ نکالے گئے تھے، اب کیا منہ لے کر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ اب وہاں اب ان کو آنے کی بات مت کرو، وہ تو مخالف، مگر ایک بات سن لو، اچھی طرح سے سن لو، مسجد سے نکالا، رسول نے نکالا، جمعہ کے دن نکالا، مسجد نبوی سے نکالا، نماز پڑھنے کے لیے جو آئے تھے ان کو نکالا، کلمہ پڑھنے والوں کو نکالا، اپنی اقتداء کرنے والوں کو نکالا، جس کو خود رسول نے مال غنیمت کسی وقت میں دیا تھا ان کو نکالا۔ تو اب کیا سمجھ میں آئی بات؟ ایسے کو مسجد سے نکالنا یہ رسول کی سنت ہے، ایسے کو مسجد سے نکالنا، لوگ سنت سکھانے آتے ہیں نا، تم بھی سنت سکھاؤ، لوگ سنت سکھانے آتے ہیں، بھائی کیا سنت سکھاتے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ اور میں بالکل ایقاع و اذان کی منزل سے کہتا ہوں کہ سنت رسول ہے، اور اس کے خلاف کرنا بدعت ہے، بدعت سیاح ہے کہ رسول جسے نکالے تم جگہ دو، رسول جسے نکالے اسے تم جگہ دو، اس سے بڑی کھلی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور بدعت کیا ہو سکتی ہے؟ تو رسول کی سنت یہ ہے کہ ان کو نکالو، لوگ سنت سکھانے آتے ہیں، سنت نمبر 1، سنت نمبر 2، سنت نمبر 3، سنت نمبر 4، جب 4-5 سنت سنو تو بھی سنت نمبر 6 یہ ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا دیکھو تو منافق نے اعتراض کیا، خدا نے جواب دیا۔ کافروں کا ایک اعتراض اور ذکر کروں، ویسے تو بہت لمبی بات ہو جائے مگر ایک اعتراض اور ذکر کر کے کلام کو مختصر کروں میں۔ اعتراض کیا کیا؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کافروں نے کہا کہ اگر تم نے نبی کی پیروی کی تو یہ نبی کی پیروی نہیں ہے، یہ تو ایسے مرد کی پیروی ہے جس پر جادو کر دیا گیا۔ پھر خدا نے جواب دیا
کافر نے اعتراض کیا، خدا نے جواب کا انداز دیکھو، اس جواب سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور کتنا جامع جواب ہے۔ میرے خیال میں یہ جواب سب کے لیے کافی۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے محبوب ذرا غور تو کرو، یہ کیسی تمہاری مثالیں لاتے ہیں، کیف ضربوا لك الامثال، یہ تمہاری کیسی مثال ہے؟ کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مسحور کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اپنی طرح سمجھتا ہے۔ یہ محبوب دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں۔ فضلوا، اب یہ گمراہ ہو گئے، فلا يستطيعون سبیلا، اب یہ راستے پر پلٹ کے آنے کی توفیق نہیں رکھتے۔ توبہ کی توفیق ان سے چھین لی گئی۔ یہاں ایک قاعدہ سن لو، ایک ہے نبی کی دشمنی اور ایک ہے نبی کی گستاخی۔ دشمن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، گستاخ کو نہیں ملتی، اور میں شروع سے لے کے آخر تک اس کی نظیر پیش کر سکتا ہوں۔ فاروق اعظم دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ حضرت اکرمہ ایمان لانے سے پہلے دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ حضرت عمرو بن العاص دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید دشمن تھے، گستاخ نہ تھے۔ تو جن کی بات دشمنی تک تھی ان کو توبہ کی توفیق مل گئی، مگر ابو لہب گستاخ تھا، ابو جہل گستاخ تھا، عتبہ و شیبہ گستاخ تھا، ولید ابن مغیرہ گستاخ تھا، عقبہ ابن ابی معیط گستاخ تھا، عاص ابن وائل گستاخ تھا۔ یہ اپنے قوم کے سردار ہونے کے باوجود مر گئے، ایمان نہ لا سکے۔ نبوت کو پہچان بھی گئے، کنکریوں نے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھ دیا، چاند کے ٹکڑے بھی ہو گئے، سورج بھی پلٹ آیا، سب کچھ ہوا، تو سورج تو پلٹا مگر یہ نہیں پلٹے۔ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے دل کے ٹکڑے نہ ہوئے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ درختوں نے اطاعت کی، انہوں نے اطاعت نہ کی۔ جانور جھک گئے، یہ نہ جھک سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دشمن اور ہے، گستاخ اور ہے۔ جب کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے خدا نے طے فرما دیا ہے کہ نبی کے گستاخ کو ضرور جہنم میں لے جائے، اور اگر توبہ کی توفیق ملتی ہے تو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ لہذا اس کو توبہ کی توفیق چھین لو، توبہ کی توفیق چھین لو اس سے، تو گستاخ اور ہے، دشمن اور ہے۔ میں ایک مثال بتاؤں، شیطان نبی کا گستاخ تھا نا، حضرت آدم کا گستاخ تھا۔ اب انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، گستاخی کی، اپنے کو اچھا کہا، ان کو مٹی کو کہا، ان کو بشر کہا، اپنے کو آگ کا کہا، اپنے کو جن قرار دیا، تو اپنے کو افضل سمجھا، ان کو مفضول، اپنے کو بہتر سمجھا اور ان کو بہتر نہیں سمجھا، تو گستاخی کی نا۔ تو گستاخی کرنے کے نتیجے میں اب ہوتا کیا ہے؟ جب وہ رجیم ہوا، مردود ہوا، تو اب توبہ نہیں کرتا، مغفرت نہیں مانگتا، مہلت مانگتا ہے۔ اسے مغفرت مانگنی چاہیے نا، مہلت مانگتا۔ حضرت آدم کو دیکھو، ایک بھول ہوئی، کتنا روتے رہے، کتنا آنسو بہایا۔ دیکھا آپ نے کہ سعادت مند روحوں کا کیا حال ہوتا۔ شیطان نے مہلت مانگی، مغفرت نہیں مانگی، تو کیا شیطان کے پاس علم کم تھا؟ نہیں، علم کی کمی نہیں تھی، علم تو اتنا تک فرشتوں کو سکھاتا۔ کیا عبادت کی کمی تھی؟ نہیں تھا، 80,000 برس تک اس نے خدا کی عبادت کی۔ ہے کوئی ایسا عمر والا جو 80,000 برس تک عبادت کرے؟ 80,000 برس کی عبادت اس کے پاس تھی، اور گروہ ملائکہ میں اسے شامل کر دیا گیا تھا، مگر ایک گستاخی کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، دوسرے کی زندگی سے سبق حاصل، اور اس کی گستاخی کا مزاج میں بتاؤں، عجیب و غریب ایک واقعہ میری نظر سے گزرا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں شیطان نے جا کے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے حضرت کریم، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بہت بھیگ کو چکی ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ خدا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے۔
شیطان بھی عجیب ہے، دوسروں سے کہتا غیر خدا سے سفارش نہ کراؤ اور اپنی سفارش نبی سے کرا رہا، عجیب آدمی، عجیب شیطان ہے، دوسروں سے سفارشی مٹانا اور خود سفارشی بنانا۔ تو جاؤ سفارش کر دو۔ حضرت کریم بھی چلے گئے، نبی رحیم الفطرت ہوتے، یہ بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے کلیم، اس نے میرے سجدے سے تو انکار کیا نہیں، اس نے تو آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا نا، اور اس نے آدم کی گستاخی کی تھی، تو اب اس سے جا کر کہہ دو اگر وہ توبہ کرنا چاہتا تو جا کر آدم کی قبر کا سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ اب حضرت خدا کا طالب و خبیر وہ تو جانتا ہے کہ وہ کیا جواب دے گا۔